آج کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دکھنے میں سلطان کا مشیر تھا لیکن حقیقت میں سلطنت سلجوق کی جڑیں کاٹنے والا سانپ۔ ایک ایسا کردار جو مسکرا کر خنجر گھونپتا تھا، سلطان کا قریبی مگر قوم کا دشمن۔ نام تھا سعادتدین کوپک۔ یہ وہی کوپک ہے جس نے ارطغرل کے قبیلے پر ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن ڈرامہ صرف آدھی حقیقت دکھاتا ہے۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو اس کے چھپے ہوئے راز، غداری کی داستانیں اور وہ انجام جو ہر غدار کا مقدر بنتا ہے۔ تو آئیے وقت کا پردہ ہٹاتے ہیں اور چلتے ہیں 13ویں صدی کی سلجوق سلطنت میں، جہاں ایک شخص طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ جب بھی تاریخ سلجوق سلطنت کا ذکر کرتی ہے تو بہادری، فتوحات اور غیرت مند سپاہیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سائے بھی دکھائی دیتے ہیں جو اپنی ہوس اقتدار کی آگ میں پوری سلطنت کو جلا کر راکھ کر دینے کو تیار تھے۔ ایسا ہی ایک سایہ تھا سعادتدین کوپک، سلطان علاؤالدین کا مشیر، وزیر اور بظاہر ایک وفادار مگر اندر سے سازشی، دھوکے باز اور خفیہ دشمن۔ لیکن وہ صرف ایک درباری نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا جس نے سلطانوں کو آپس میں لڑوایا، بے گناہوں کو مروایا اور خود کو تخت پر بٹھانے کا خواب دیکھا۔ آج ہم جانیں گے اس کی اصلیت، وہ چالاکیاں جن سے وہ ہر بار بچ نکلتا رہا اور وہ انجام جس سے کوئی نہ بچ سکا۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں سلجوق سلطنت کے اس سنہرے دور سے جب طاقت کے کھیل میں ایمان، وفاداری اور خلوص قربان ہو رہے تھے۔ سعادتدین کوپک کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا۔ اس نے تعلیم دارالحکومت میں حاصل کی اور جلد ہی اپنے علم، چالاکی اور سیاست میں مہارت کی وجہ سے دربار سلطانی تک جا پہنچا۔ سلطان علاؤالدین کی نظر اس پر پڑی اور اسے وزیر خاص مقرر کر دیا گیا۔ کوپک کے پاس اب طاقت، اختیار اور دربار کا اعتماد تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا سلطنت پر قبضہ، اور اس کے لیے اسے راستے سے ہٹانے تھے وہ سب لوگ جو سلطان کے وفادار تھے، جیسے کہ ارطغرل، شاہی جرنیل اور وہ تمام امیر جو اس کے منصوبے کے خلاف تھے۔ سلطان علاؤالدین کی موجودگی میں کوپک نے ایک جال بچھایا، ایک ایسا جال جس میں ہر کسی کی تقدیر بندھی ہوئی تھی اور ہر چال میں ایک راز چھپا تھا۔ اس کے منصوبوں میں پہلی بڑی چال ارطغرل کا قبیلہ تھا۔ ارطغرل جو اپنے قبیلے کا مضبوط رہنما تھا، وہ کوپک کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ رہا تھا۔ کوپک نے سلطان علاؤالدین کے کان بھرنے شروع کیے اور ارطغرل کو غدار ثابت کرنے کے لیے گندے ہتھ کنڈے استعمال کیے، مگر ارطغرل کا دل صاف تھا۔ اس نے کبھی اپنی وفاداری سے انکار نہ کیا اور اس کا دل اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ وہ سلطنت کے لیے صحیح کر رہا ہے۔ لیکن کوپک نے اس کا یہ یقین تباہ کر دیا۔ اس نے دربار میں ایک جھوٹا الزام لگا دیا کہ ارطغرل نے سلطنت کے خلاف سازش کی تھی۔ اب سلطنت کو تقسیم کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ سعادتدین کوپک نے ارطغرل کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ارطغرل کا قبیلہ ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں تھا، کیونکہ کوپک اس کے پیچھے وہ چھپی سازش کی تھی جس کا مقصد صرف ارطغرل کو نقصان پہنچانا تھا۔ جب ارطغرل کو پتا چلا کہ کوپک نے اس کے خلاف سازش کی تھی تو اس کا غصہ بجھنا مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنت کی تقدیر اب صرف اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اسے یہ جنگ جیتنی ہوگی ورنہ اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں ارطغرل نے اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ میدان میں قدم رکھا اور اس کے ساتھ ہی کوپک نے بھی اپنی فوج ترتیب دی۔ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ جنگ تھی اصولوں اور وفاداری کی، اور اس کا انجام صرف ایک ہی تھا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب کوپک نے ارطغرل اور اس کے قبیلے کو شکست دینے کے لیے آخری حملہ کیا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کوپک کی ساری چالاکیاں، تمام سازشیں اور طاقت کا نشہ اس کے گلے کا پھندا بن گیا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی چالاکیوں سے بچ نکلتا تھا، آج وہ خود اس ہی جال میں پھنس چکا تھا جسے اس نے دوسروں کے لیے بچھایا تھا۔ سلطان علاؤالدین کے سامنے آ کر اس نے اپنی آخری چال چلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جھوٹ اور دھوکہ اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔ یہ وہ انجام تھا جسے ہر غدار کا مقدر ہونا تھا۔ کوپک نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں یہ سمجھا کہ طاقت اور دھوکہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر وفاداری اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سلطنت یا اقتدار کی حقیقت کبھی بھی اصل طاقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اصول اور وفاداری ہیں جو ہمیشہ رہتی ہیں۔ سعادتدین کوپک کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جتنا ہی انسان چالاک ہو وہ اتنا ہی جلدی اپنی حقیقت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تھا سعادتدین کوپک کا قصہ، ایک شخص جس نے اپنے تکبر اور غرور میں سب کچھ کھو دیا۔ تو دوستو یاد رکھیں، سچ ہمیشہ جیتتا ہے اور غداری ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یاد رکھیں آپ کے سبسکرپشن ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید دلچسپ اور تاریخی کہانیاں آپ تک پہنچائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔